أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب التوحید کے ساتھ ہیں۔ کتاب التوحید اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آج باب نمبر 58 ہے، 58، اور چند ہی باب پیچھے رہ گئے ہیں۔ شاید آخری باب نمبر 67 ہے، 66 ہے، تو چند ہی ابواب پیچھے رہ گئے ہیں، اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و سلامتی سے اس کتاب کو مکمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور پھر اس پہ ہمیں اجر و ثواب بھی دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کے عقائد کی بھی اصلاح کر سکیں۔ آج کا باب اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بدگمانی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر انسان اللہ کے بارے میں کیا رکھے؟ حسن ظن۔ لیکن بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں کیا رکھتے ہیں؟ بدگمانی۔ جب میرے اوپر کوئی آزمائش آئی، کوئی مصیبت آئی، اللہ نے کوئی بیٹا واپس لے لیا، اللہ نے گھر دے کر واپس لے لیا، اللہ نے گاڑی واپس لے لی، اللہ نے نگاہ واپس لے لی، اللہ نے کینسر کی بیماری میں مبتلا کر دیا، اللہ نے شوگر کی بیماری میں مبتلا کر دیا، تو اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان اور برے گمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ اہل توحید کی شان نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا رکھیں؟ حسن ظن۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اللہ نے آپ پہ کوئی مصیبت بھیجی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس کے پیچھے میرے گناہ ہیں، اور میں صبر کروں گا تو اس مصیبت پہ صبر کرنے کی وجہ سے میرے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے موقع دینا چاہتے ہوں جنت کے راستے پہ لگنے کا۔ میں بدعمل ہوں، میں بے نماز ہوں، میں تلاوت سے دور ہوں، میں اذکار سے دور ہوں، میں اللہ کا خیال نہیں کرتا، میں دعائیں نہیں کرتا۔ مصیبت بھیج کر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا رکھیں؟ حسن ظن، اور یہی شان ہے اہل توحید کی، یہی تقاضا ہے توحید کا۔ اور اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ کفار کا کام ہے، مشرکین کا کام ہے، منافقین کا کام ہے، یہ اہل توحید، اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ یہ ہمارا آج کا باب۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آج کے باب میں عنوان باب کس کو بنایا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کو، اور یہی انداز ہے کس کا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ اس معاملے میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ امام بخاری سے متاثر نظر آتے ہیں، شاید انہوں نے یہ چیز ان سے لی ہے۔ امام بخاری بہت سے مقامات پہ قرآن کریم کی آیت کو کیا بنا دیں گے؟ کسی باب کا عنوان، ترجمۃ الباب، یا کسی حدیث کو بنا دیں گے، یا صحابی کے قول کو بنا دیں گے، یا تابعی کے قول کو بنا دیں گے، اور کہیں کہیں ان کے اپنے الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ تو باب قول اللہ تعالی، باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154، 154، اور اس آیت کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت یعنی کہ 2 باب پیچھے آپ آ جائیں، باب ما جاء فی اللو، تو وہاں پہ آیت ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، تو اس آیت کا نمبر کیا ہے؟ 154، 154، وہ بھی سورہ آل عمران ہے۔ تو وہاں پہ یہ آیت آئی تھی اس لیے کہ وہاں پہ لفظ لو آیا تھا، اگر، تو دوبارہ اس آیت کو یہاں پہ لایا گیا ہے بدگمانی کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ تو میں چاہوں گا اس آیت کو ہم صحیح معنوں میں سمجھیں
قرآن کریم کی آیت نمبر 154 سورہ آل عمران. تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ غزوہ احد کا. تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ غزوہ احد کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ غم کے بعد، یعنی کہ مسلمانوں کو غزوہ احد میں بڑے غم پہنچے، بہت سے مسلمان شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہونے کی افواہ بھی سننا پڑی، کئی لوگ میدان بھی چھوڑ گئے، تو کافی سارے غم آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اللہ نے تم پہ غم کے بعد کیا اتارا؟ امنتاً، امن اتارا، سکون اتارا، اطمینان اتارا. وہ امن کیا تھا؟ نعاساً، اونگ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ہلکی نیند. اونگ اللہ نے اتاری. وہ اونگ مسلمانوں کے لیے کیا ثابت ہوئی؟ نعمت. حالانکہ جنگ کے دوران سو جانا یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. تلوار خود آپ کے اوپر گر جائے گی، خود آپ اپنے آپ کو قتل کر بیٹھیں گے. پسٹل کو ہو سکتا ہے، تلوار کو ہو سکتا ہے، آپ خود مسلمانوں کے اوپر استعمال کر لیں نیند کے غلبے کی وجہ سے. لیکن یہ اونگ اللہ کی طرف سے انعام تھا، نعمت تھی، تاکہ غم جاتا رہے، مسلمان پرسکون ہو جائیں، اور پرسکون ہو جائیں گے تو پھر حالات سدھر جائیں گے. تو اللہ نے یہ اونگ اتاری. یغشی طائفۃ منکم، یہ اونگ ڈھانک رہی تھی تم میں سے ایک جماعت کو. مسلمانوں کے دو گروہ تھے، ایک سچے مسلمان اور ایک کون؟ منافقین. 300 منافقین تو وہ تھے جو میدان احد میں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے. کچھ ساتھ چلے آئے تھے شرم و حیا کے مارے. تو یہ جو لوگ تھے ان کا اللہ تذکرہ کرنے لگے ہیں. وطائفتٌ، اور ایک گروہ وہ تھا قد اہمتہم انفسہم، جنہیں ان کی اپنی جانوں نے ٹینشن میں مبتلا کر رکھا تھا، انہیں اپنی پڑی تھی. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یظنون باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق بدگمانی کر رہے تھے، نجائز قسم کی بدگمانی، باطل قسم کی بدگمانی. ظن الجاہلیہ، جاہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ کفر کو، زمانہ شرک کو. یعنی کہ جیسے اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کے لوگ، زمانہ کفر کے لوگ، یعنی کہ کافر. یہ کلمہ پڑھنے والے، کیونکہ بظاہر تو منافقین کیا تھے؟ بولیے، مسلمان. بظاہر منافقین کلمہ پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ سوچ اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے، بدگمانی کر رہے تھے، جو بدگمانی اللہ کے بارے میں ہوتی ہے کن کے ہاں؟ اہل کفر کے ہاں، مشرکین کے ہاں. اہل توحید کے ہاں ایسی بدگمانی نہیں ہوتی، اہل ایمان کی ایسی بدگمانی نہیں ہوتی. یقولون، اب اس کی وضاحت آ گئی بدگمانی کی. یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، حل لنا، کیا ہمارے لیے ہے، من شیء، کچھ بھی، من الامر، اس معاملے میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ کیا فیصلہ سازی میں سے کچھ ہمارے پاس بھی ہے؟ ہمارا مشورہ یہ تھا کہ جنگ کہاں لڑی جائے؟ مدینہ شہر میں رہ کر، میدان میں نہ جایا جائے. ہماری بات نہیں مانی گئی، نوجوانوں کی بات مانی گئی ہے. تو کہتے ہیں کیا فیصلہ کرنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں؟ ہمیں کوئی اس میں اختیار نہیں دیا گیا، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. تو یہ ہے جب الامر سے مراد آپ کیا لیں گے؟ فیصلہ کرنا. دوسرا معنی مراد دیا گیا الامر سے فتح و نصرت، کہ کیا ہمارے لیے بھی فتح و نصرت میں سے کچھ ہے؟ کیا یہ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی کبھی فتح ملے گی، نصرت ملے گی، غلبہ ملے گا، یا غلبہ صرف مکہ والوں کے لیے، مشرکین کے لیے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کہ سارے کا سارا معاملہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. سارے کے سارے معاملے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیا مطلب؟ وہ معاملات کی تدبیر جیسے چاہتا ہے کرتا ہے،
لیکن اللہ کی مشیت، میں نے کیا کہا، اللہ جیسے چاہتا ہے ان کی مشیت، اللہ کی چاہت، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ اندھا نہیں ہے۔ اللہ کی ہر مشیت کے پیچھے، اللہ کے ہر ارادے کے پیچھے، اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے حکمت نہیں، بے فائدہ نہیں، بے مقصد نہیں۔ اور یہ بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہم اہل سنت سے مراد قبر پرست نہیں ہیں، دھیان سے۔ اہل سنت سے مراد حقیقی سنت پہ عمل کرنے والے، سنت کو اپنانے والے، اہل حدیث سلفی۔ تو ہم اہل سنت الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ لیکن ہمارے مد مقابل کئی لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو کر دیا وہی ٹھیک ہے، چاہے عقل کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقل سلیم مانتی ہے کہ جو اللہ نے کیا وہی کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے شرک کو جائز قرار دیا کہ حرام، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ اس چیز کو حرام قرار دیا جس کو واقعی حرام قرار دینا چاہیے تھا۔ حکمت یہی کہتی ہے، عقل یہی کہتی ہے، عقل سلیم۔ اللہ نے بدکاری زنا کو حرام قرار دیا، یہی حکمت تھی، یہی عقل سلیم ہے۔ تو اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو حرام قرار دینا چاہیے تھا۔ ان میں قباحت پائی جاتی تھی، ان میں برائی پائی جاتی تھی، وہ چیزیں بری تھیں، اللہ نے اس لیے ان کو حرام قرار دیا۔ ہمارے مد مقابل لوگ کیا کہتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان میں سے کئی بری ہوں گی، کئی بری نہیں ہوں گی، بس اللہ نے حرام قرار دے دیا اس لیے وہ اب غلط ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ غلط تھیں تو اللہ نے حرام قرار دیا۔ فرق سمجھ رہے ہیں بات کا؟ یعنی کہ ان کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ شرک ٹھیک ہے اور توحید غلط ہے تو پھر یہی ٹھیک تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ نے اسی چیز کو حرام قرار دیا جس میں برائی تھی، جو غلط تھی، اور اسی کا اللہ نے حکم دیا جس میں اچھائی تھی، جس میں خوبی تھی۔ تو قل ان الامر کلہ للہ، اللہ ہی سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں سب کا سب اللہ کی تقدیر میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں یخفون فی انفسہم، یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ چیز چھپائے ہوئے ہیں جو اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، ان کے دلوں میں کفر ہے۔ یقولون، یہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا، اگر فیصلہ ہمارا مانا جاتا، اگر مشورہ ہمارا مانا جاتا تو آج ہم یہاں پہ قتل نہ ہوتے۔ یعنی کہ جو چند منافقین میدان میں پہنچ گئے تھے وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، ہماری بات مانی جاتی تو جو مسلمان قتل ہوئے ہیں وہ قتل نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا یہ ان کا اعتراض کس کے اوپر تھا؟ تقدیر کے اوپر۔ یہ ان کا اعتراض کس کے اوپر تھا؟ شریعت کے اوپر، کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ ہم میدان میں چل کے لڑنا ہے۔ یہ کیا ہوئی؟ شریعت، اور تقدیر میں بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ تو گویا کہ وہ تقدیر پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، اور کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ شریعت پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تب بھی وہ لوگ ضرور نکلتے اپنے گھروں سے جن کے بارے میں لکھ دیا گیا تھا کہ انہوں نے قتل ہونا ہے، اور نکل کے کہاں پہنچتے؟ الی مضاجعہم، انہی مقامات پہ پہنچتے جہاں اللہ نے ان کا قتل ہونا، ان کی موت لکھی تھی۔ اللہ کی تقدیر نافذ ہو کر رہتی ہے، اللہ کی تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اب رہا مسئلہ حکمت کا کہ اگر مسلمان سچے ہیں تو ان کو شکست کیوں ہوئی؟ مسلمان سچے ہیں تو 70 شہید کیوں ہوئے؟ مسلمان سچے ہیں تو اتنے زخمی کیوں ہوئے؟ فرمایا ہر چیز کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے
اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے پتہ چلے کون سچا مومن ہے کون منافق ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کر دے، صاف کر دے، خالص کر دے، یعنی کہ تمہارے دلوں میں جو وسوسے پائے جاتے ہیں تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ان وسوسوں سے پاک کر دے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ وقولی، اس کے بعد ایک آیت اور لے کر آئے ہیں، اور یہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ الفتح آیت نمبر 6۔ اب ہم اس آیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سورۃ الفتح کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الفتح کہاں؟ 26ویں سپارے میں، اور یہ وہی صورت ہے جس میں تذکرہ ہو رہا ہے صلح حدیبیہ کا اور پھر مکہ کے فتح ہونے کا، ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح طور پہ فتح دے دی ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 4 میں 4، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے نازل کیا سکینت کو، اطمینان کو مومنوں کے دلوں میں۔ یہ بھی اللہ کی بہت نعمت ہے۔ وہاں پہ بھی تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ نے اونگ نازل کی تھی اور وہ غزوہ احد ہے، اور اب تذکرہ ہو رہا ہے کس کا؟ صلح حدیبیہ وغیرہ کا۔ اچھا، اللہ نے کیوں سکینت نازل کی مومنوں کے دلوں میں؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان میں اپنے پہلے ایمان کے ساتھ، ان کے ان کے ایمان میں مزید کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے لشکر ان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ آج مسلمان پریشان ہیں فلسطین کے تعلق سے، غزہ کے تعلق سے، تو طریقہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شرک کرتے رہیں یا علی مدد کے نعرے لگاتے رہیں، نماز پڑھنے کا نام نہ لیں اور اللہ آپ کی مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے لشکر اللہ کے ہیں۔ اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے دعائیں کریں تہجد کے ٹائم، شرک چھوڑ دیں، شرک کے خلاف مہم چلائیں، بدکاری کے خلاف مہم چلائیں، بے حیائی کے خلاف مہم چلائیں، سود خوری کے خلاف مہم چلائیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے نصرت کرے گا۔ تو لشکر تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کا جو ہتھیار ہیں وہ اس وجہ سے جیت رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس وجہ سے جیت رہے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد نہیں کی۔ جب اللہ آپ کی مدد کرنے پہ آیا تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے لشکر، اللہ کا ایک فرشتہ کافی ہے۔ اللہ کا کلمہ کن کہنا ہے اور فتح مسلمانوں کا مقدر ہو جائے گی۔ تو بات کیا ہے؟ کس کو راضی کر لیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ لیکن آج وہ لوگ جو جذباتی قسم کے لوگ ہیں، تحریکی قسم کے لوگ ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ نکلیں نکلیں نکلیں، یعنی کہ ہر کوئی نکلے، شرک پہ قائم رہتے ہوئے نکلے، رافضیت کے اوپر قائم رہتے ہوئے نکلے، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہوئے نکلے، کوئی یا اللہ مدد کا نعرہ لگا رہا ہو، کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگا رہا ہو، بس نکلیں۔ نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں نکالا تھا لوگوں کو، آپ نے چھانٹی کی اور وہ لوگ تیار کیے جو پکے توحیدی تھے۔ صرف کتنے تھے؟ 313، اور پھر اللہ نے فتح دے دی۔ تو یہ ماحول پیدا کیا جائے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار ان قطار، اب بھی فرشتے آ سکتے ہیں۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ کمال علم والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہ دیکھا، اللہ کا علم بھی ہے، حکمت بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کو فتح دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات، تاکہ وہ داخل کرے۔ اللہ نے یہ سکینت کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ مومن مرد، یہ مومن عورتیں ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ مٹا ڈالے۔ وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، یہ ہے عظیم کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ کیا عظیم کامیابی ہے؟ کہ جنت آپ کو مل جائے، گناہ آپ کے مٹ جائیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ،
اب دھیان سے یہ آیت نمبر 6 شروع ہو گئی ہے، 6۔ اللہ نے سکینت کیوں نازل کی مومنوں کے دلوں میں؟ تاکہ وہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی رکھنے والے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ ہے بری گردش۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ مسلمانوں کو سکون ملے، وہ جنت میں جانے والے بن سکیں، اور اللہ نے مومنوں پہ سکینت نازل کی تاکہ مسلمانوں کی یہ سکینت دیکھ کر، مسلمانوں کی فتح دیکھ کر منافق تڑپیں، کافر تڑپیں، ان کو عذاب ملے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کو فتح ملے گی ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ منافق مرد، منافق عورت، مشرک مرد، مشرک عورت۔ اللہ نے فرمایا جو بدگمانی رکھنے والے ہیں۔ تو بدگمانی رکھنا اللہ کے بارے میں کن کا کام ہے؟ منافقین کا، مشرکین کا۔ اہل توحید اور اہل ایمان کا یہ کام نہیں ہے۔ اچھا، کیا بدگمانی تھی ان کی؟ کیا بدگمانی تھی ان کی؟ الظانین باللہ ظن السوء۔ ان کی بدگمانی کی تفسیر جو امام شوکانی نے کی ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں وَهُوَ ظَنُّهُمْ، امام شوکانی کہتے ہیں ان کی بدگمانی یہ تھی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغلب، کہ نبی علیہ السلام کو شکست ہوگی، وَأَنَّ كَلِمَةَ الْكُفْرِ تَعْلُو كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ، اور دین کفر کو، دین اسلام پہ غلبہ ملے گا۔ اور اسی میں سے یہ بھی ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 12۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 12 دیکھیے ذرا۔ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ، یعنی کہ آیت نمبر 12۔ بَلْ ظَنَنْتُمْ، بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا۔ اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، کس سال گئے تھے مسلمان مدینہ سے پہلی بار عمرہ کرنے کے لیے؟ کس سال؟ کس کو یاد ہے وہ سال؟ ہجرت کا کون سا سال تھا جی؟ 9واں سال، چھٹا سال۔ کون سا سال تھا؟ چھٹا سال، یعنی کہ 6۔ اور آپ کو خواب آیا تھا۔ کیا خواب آیا تھا؟ کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ مسلمانوں کو لے کر نکلے۔ کتنے مسلمان نکلے تھے آپ کے ساتھ؟ 1400۔ کتنے؟ 1400۔ 1400 مسلمان آپ کے ساتھ نکلے، جبکہ آپ نے باقی لوگوں کو بھی ترغیب دی تھی، لیکن کئی لوگ نہیں نکلے، منافقین نہیں نکلے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے، بدگمانی تھی کہ یہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جبکہ مسلمانوں کی ان کے ساتھ لڑائی ہے۔ ابھی بدر کی لڑائی ہوئی ہے، احد کی لڑائی ہوئی ہے، خندق کی لڑائی ہوئی ہے، تو وہ تو ان کو پکڑ کے بھون ڈالیں گے ادھر، ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو واپس نہیں آنے دیں گے، ادھر ہی ان کا قبرستان ادھر ہی بنے گا۔ یہ ان کی بدگمانی تھی۔ اس خوف سے وہ گئے نہیں۔ اور پھر جب مسلمان واپس آئے صلح کر کے، صلح کرنا مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو فریق اور قوت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ان کا مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جانا یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ مسلمان بھی ایک قوت ہیں جن سے مذاکرات کرنا پڑیں گے۔ اور پھر معاہدہ ہوا، سائن ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ مسلمان ایک فریق ہیں اور ایک قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح قرار دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو وعدے فتح دے دی ہے۔ اب جب مسلمان فاتحانہ واپس آئے، اب یہ بہانے پیش کرنے کے لیے آ گئے، جی ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہم اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا بل ظننتم، او بہانے شانی تمہارے ایسے ہی ہیں۔ اصل چکر کیا ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا، تمہاری بدگمانی یہ تھی، لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، کہ بے شک رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور مومن یہ ہرگز اپنے گھر والوں کے پاس مدینہ میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ چیز تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی، تم اس چیز کے اوپر مطمئن ہو گئے اور تم بڑے خوش تھے کہ شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں گئے، یہ تو واپس نہیں آئیں گے، ہم تو بچ گئے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے اللہ کے بارے میں بدگمانی کی تھی۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہلاک ہونے والے لوگ۔ تو یہ ہیں ان کی بدگمانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا آپ دیکھیں، الظانین باللہ ظن السوء، کہ یہ مشرک مرد و عورت
یہ منافق مرد و عورت اللہ کے بارے میں کیا کرنے والے ہیں؟ بدگمانی. علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ بری گردش ہوگی. کیا مطلب؟ یہ انتظار میں ہیں کہ کب یہ مسلمانوں کو شکست ہو، کب ان کا خاتمہ ہو، آج نہیں تو کل ہو جائے گا، انتظار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بری گردش زمانہ تمہارے اوپر ہوگی، علیہم انہی پہ ہوگی. یہ حسر کے لیے، ان کے مسلمانوں پہ نہیں ہوگی، انہی پہ ہوگی، صرف انہی پہ. دائرۃ السوء، بری گردش، یعنی کہ یہیں ہلاک ہوں گے، یہیں تباہ ہوں گے. جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے تو اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بن کر تم دکھاؤ، اہل توحید بن کر تم دکھاؤ، تمہیں غلبہ دینا میرا کام ہے. اب امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کیا کریں گے؟ وہ پہلی آیت کس سورت کی تھی؟ سورہ آل عمران کی. اس کے بارے میں امام القیم رحمہ اللہ کی وضاحت لے کر آئیں گے، ان کی تفسیر، ان کی شرح. اور امام القیم رحمہ اللہ کی شرح کس کتاب میں موجود ہے؟ زاد المعاد میں. کس میں موجود ہے؟ بولیے ذرا. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، یہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت. یہ امام القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ سیرت نبوی. کیا موضوع ہے اس کا؟ سیرت نبوی. 6 جلدوں میں یہ کتاب ہے. سیرت کی بہترین کتاب، سیرت کی عام کتابوں سے کافی مختلف. اس میں امام صاحب سیرت بھی لکھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس واقعے سے ہمیں کیا کیا احکام معلوم ہوئے، کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے. تو بڑی شاندار کتاب ہے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. دیکھیں، ہدی سیرت، خیر العباد یعنی کہ اس کتاب میں سیرت ہے خیر العباد اس آدمی کی جو بندوں میں سب سے افضل ہے. وہ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر العباد. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام القیم رحمہ اللہ کو کتنی محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہاں سے امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے کچھ کلام لیا ہے. اچھا، امام القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہم نے کہا کس بارے میں ہے؟ سیرت کے بارے میں. اور یہاں پہ وضاحت ہونے لگی ہے اس آیت کی. تو آیت کی وضاحت کو تو تفسیر کہتے ہیں. تفسیر کا اس کتاب سے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ زاد المعاد کے ساتھ. یعنی کہ جب امام صاحب نے نبی علیہ السلام کی سیرت میں تذکرہ کیا غزوہ احد کا، کس کا تذکرہ کیا؟ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ غزوہ احد سے ہمیں کیا کیا سبق ملے، وہاں پہ جو درمیان میں شکست ہوئی، فوتگیاں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں، ان میں کیا حکمتیں تھیں. تو اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے وہ اس بدگمانی کا تذکرہ کرتے ہیں جو منافقین نے رکھی ہوئی تھی اس موقع پہ. قال ابن القیم فی الآیۃ الاولی، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فی الآیۃ الاولی، پہلی آیت کے بارے میں. ویسے امام القیم رحمہ اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا بھی ایک گہرا تعلق ہے. وہ کیا تعلق ہے؟ کون بتائے گا؟ یعنی کہ بدھ کے دن ہم ان کی کتاب پڑھتے ہیں. کون سی کتاب؟ کتاب الفوائد. اور ابن القیم رحمہ اللہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں پہلی آیت کے بارے میں فسر ھذا الظن، اس بدگمانی کی تفسیر کی گئی ہے. اچھا، تفسیر کرنے والے کون ہوں گے؟ ائمہ تفسیر، سلف، صحابہ کرام، تابعین، بعد میں آنے والے علماء. تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس بدگمانی سے مراد کون سی بدگمانی ہے، کیونکہ اس پہلی آیت میں کیا آیا؟ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ یہ منافقین اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق ناجائز قسم کی بدگمانی کر رہے تھے. ایسی بدگمانی جیسی بدگمانی اللہ کے بارے میں کون رکھتے ہیں؟ اہل جاہلیت، اہل کفر، اہل شرک. تو بھئی یہ کون سی بدگمانی ہے؟ اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں فسر ھذا الظن، اس بدگمانی کی تفسیر کی گئی ہے بأنہ سبحانہ لا ینصر رسولہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مدد کرے گا اپنے رسول کی. یہ کون سوچ رہے تھے؟ منافقین. وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُ، اور بے شک آپ کا معاملہ، کس کا معاملہ؟ نبی علیہ السلام کا معاملہ اور آپ کا دین سیضمحل، ان قریب کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا.
وَفُسِّرَ بِظَنِّهِمْ، اور اس کی تفسیر کی گئی ہے. پہلی تفسیر ختم ہوئی، بدگمانی کی دو تفسیریں ہو گئیں. پہلی تفسیر انہوں نے بیان کر دی ہے، اب دوسری تفسیر بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں وَفُسِّرَ بِظَنِّهِمْ، اور ان کی بدگمانی کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ انما اصابہم لم یکن بقدر اللہ وحکمتہ، کہ بے شک جو مصیبت ان پہ آئی ہے، کن پہ؟ مسلمانوں پہ. لم یکن بقدر اللہ حکمتہ، یہ اللہ کی تقدیر میں نہیں تھی، نہ ہی اللہ کی حکمت کے مطابق تھی. گویا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کی حکمت کا، ان کے اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں تھی، اور انکار کر رہے ہیں کہ اس کا تقدیر کا، کوئی تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تھی. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ انکار کر دیا تقدیر کا بھی، اور انکار کر دیا اللہ کی حکمت کا بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے جو آرڈر ہیں، اللہ کے جو فرامین ہیں، ان کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی، یہ عقیدہ کن کا ہے؟ منافقین کا. اور تقدیر کا انکار کرنا کن کا عقیدہ ہے؟ منافقین کا. تو اب یہ دو بدگمانیاں ہو گئیں. اب ان دو بدگمانیوں کی مزید تفسیر کرنے لگے ہیں، مزید تذکرہ کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ، تو اس کی تفسیر کی گئی ہے کس کی؟ کس کی؟ ان کی بدگمانی کی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے انس بھائی. فَفُسِّرَ، ان کی بدگمانی کی تفسیر کی گئی. کن کی بدگمانی؟ منافقین کی. منافقین کی بدگمانی کی تفسیر کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے. کیا؟ کہ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ، حکمت کا انکار، کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے. وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ، اور تقدیر کا انکار. یہ ہے تفسیر نمبر 2. وَإِنْكَارِ أَن يُتِمَّ أَمْرَ رَسُولِهِ، اور انکار اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دین کو مکمل کریں گے. وَأَن يُظْهِرَهُ اللَّهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو تمام ادیان پہ غالب کریں گے. یہ وہی تفسیر نمبر 1. تو تفسیر نمبر 1 اور 2 کو پہلے ذکر کر کے دوبارہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ وَإِنْكَارِ الْقَدَرِ، یہ کیا ہے؟ یہ تفسیر نمبر 2 ہے نا. اور وَإِنْكَارِ أَن يُتِمَّ أَمْرَ رَسُولِهِ وَيُظْهِرَ اللَّهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ، یہ وہی جو پہلی تفسیر تھی کہ لا بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ رَسُولَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دو بدگمانیاں ذکر کی گئی ہیں. نمبر 1، منافقین سوچ رہے تھے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور اللہ کے رسول کو شکست ہوگی، کافروں کو غلبہ ملے گا. اور دوسری بدگمانی یہ کہ جو نقصان پہنچا ہے، جو مصیبت آئی ہے، اس کے پیچھے کوئی تقدیر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے. یہ دو بدگمانیاں. امام صاحب کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ ظَنُّ السَّوْءِ الَّذِي ظَنَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي سُورَةِ الْفَتْحِ، اور یہی وہ بدگمانی ہے جو بدگمانی رکھی تھی منافقین اور مشرکین نے سورۃ الفتح میں. سورۃ الفتح ہم پڑھ چکے ہیں نا. کیا پڑھا تھا اس میں ہم نے؟ الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں بدگمانی رکھ رہے تھے. اور بدگمانی کی وضاحت بھی آگے میں نے کی تھی آیت نمبر 12 کے ذریعے. کیا؟ کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول واپس نعوذ باللہ اللہ کا نہیں تذکرہ بلکہ اللہ کے رسول کا، کہ اللہ کے رسول المومن واپس مکہ سے نہیں آ سکیں گے، ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، ادھر ہی ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا، ادھر ہی ان کو شہید کر دیا جائے گا. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ ان کا برا گمان تھا. یہ ان کا گمان کیا تھا؟ برا گمان تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ختم ہو جائیں، مومن ختم ہو جائیں، اللہ مدد نہیں کرے گا. یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہ کرے جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، جو اللہ کی توحید کے اوپر ہوں، جو اللہ کے لیے محنت کر رہے ہوں، جو اللہ کے لیے کوشش کر رہے ہوں. یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں. اور یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ کلام جو ہمارے مؤلف ذکر کر رہے ہیں، یہ انہوں نے مختصر طور پہ ذکر کیا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کی گفتگو بڑی لمبی چوڑی ہے زاد المعاد میں، لیکن ہمارے مؤلف نے امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا ہے کیسے؟ مختصر طور پہ. کیسے پیش کیا ہے؟ مختصر طور پہ. اچھا، یہ بدگمانی کیسی، یہ برا گمان کیسے ہے؟ یہ سمجھنا کہ اللہ اپنے رسول کی اور مومنوں کی مدد نہیں کرے گا،
یہ برا گمان کیسے ہے؟ لِأَنَّهُ ظَنُّ غَيْرِ مَا يَلِيقُ بِسُبْحَانَهُ، کیونکہ یہ وہ گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی رسول کی مدد نہ کرے، یہ گمان اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ وما یلیق بحکمتی وحمدہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے لائق بھی نہیں ہے، وحمدہ، اور اللہ کی حمد کے لائق بھی نہیں ہے، ووعد صادق، اور اللہ کے سچے وعدے کے لائق بھی نہیں۔ اللہ کے تو وعدے ہیں، مثال کے طور پہ انا لننصر رسولنا، پڑھیں آگے آیت، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ بے شک ہم مدد کرتے ہیں کس کی؟ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ تو یہ کہتے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، اہل ایمان کی مدد نہیں کرے گا، یہ بدگمانی ہے، کیونکہ یہ سوچ ایسے کام کی سوچ ہے جو اللہ کے لائق نہیں ہے، یعنی کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہ کرے، یہ اللہ کے لائق نہیں ہے۔ چلیں، فمن ظن، پس جو یہ سمجھے، یہ گمان کرے، انہ یدیل الباطل الحق ادالۃ مستقرہ، کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پہ غلبہ دے گا، جو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا کس کو؟ باطل کو، کس پہ؟ حق پہ، کافروں کو مسلمانوں پہ، ادالۃ مستقرہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلبہ، یضمحل مع الحق، ایسا غلبہ کہ جس کے سامنے حق ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کی؟ بدگمانی کی ہے۔ یہ تو ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کافروں کو فتح دے مسلمانوں پہ، اس میں اللہ کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے سچا مومن کون ہے، جھوٹا مومن کون ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ کی صلح ہو چکی تھی، راستے اب محفوظ تھے، نہ مسلمان کافروں کو نقصان پہنچا رہے تھے، نہ کافر مسلمانوں کو، تو ان دنوں اہل مکہ تجارت کے لیے شام جاتے تھے بڑی آسانی سے، پہلے بھی جاتے تھے لیکن اب بڑی آسانی سے جا رہے تھے، اب انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں لیٹر لکھے تھے، خطوط لکھے تھے کہ ان کو کافر بادشاہوں کو کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس زمانے میں امریکہ روس کون تھے؟ اس زمانے کے امریکہ روس کون تھے؟ روم و ایران۔ روم اس زمانے کا امریکہ سمجھ لیں، اور ایران اس زمانے کا روس سمجھ لیں آپ، یعنی کہ دونوں بڑی طاقتیں تھیں۔ آپ کا لیٹر جب ان کو ملا، وہ تو حیران رہ گئے کہ ہمیں کوئی اس انداز سے مخاطب کر رہا ہے، یہ کون ہے جس نے ہمیں اس انداز سے لیٹر لکھا ہے، کون ہے جس نے ہمیں للکارا ہے؟ تو روم کے بادشاہ اس زمانے میں شام آیا ہوا تھا، شام بھی اس کی حکومت میں تھا، تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا بھائی اس آدمی کی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر آؤ میرے دربار میں پتہ کروں یہ کون ہے۔ تو ابو سفیان وغیرہ کاروبار کے لیے پہنچے ہوئے تھے، کہاں؟ شام۔ تو ان کو اس کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اب بادشاہ نے ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھا لیا جب اس کو پتہ چلا کہ یہ آدمی محمد کا رشتہ دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی لوگوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا ابو سفیان کے، اور بادشاہ نے کہہ دیا گفتگو مترجم کے ذریعے ہو رہی تھی، بادشاہ نے کہہ دیا باقی لوگوں سے کہ میں اس آدمی سے سوالات کرنے لگا ہوں، اگر یہ غلط جواب دے تو تم لوگوں نے مجھے خبردار کر دینا ہے۔ اب اس نے کئی سوالات کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری اور اس آدمی کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بالکل ہوئی ہیں۔ کون جیت رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ایک جنگ ہم جیتے ہیں، ایک جنگ وہ جیتا ہے۔ اچھا، تو یہ سارے سوالات ہوئے، وہ سوال کر رہا ہے، ابو سفیان جواب دے رہے ہیں۔ آخر میں بادشاہ نے اپنے ہر سوال کی وضاحت کی کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو جب یہ سوال آیا تو ابو بادشاہ کہنے لگا میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ پتہ چلے گا فتوحات سے کہ حق پہ کون ہے، اور تم نے جواب دیا کہ کبھی تمہیں فتح ملتی ہے کبھی اسے ملتی ہے۔ تو یاد رکھو شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی نبی آیا ہے شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن آخری فتح جس کو ملتی ہے وہ اہل حق کو ملتی ہے، وہ نبی اور نبی کے ماننے والوں کو ملتی ہے۔ تو
تو یہ میں نے بات آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ پتہ چلا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کافروں کو غلبہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کا آخری وعدہ، حقیقی وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ لیکن مسلمان کیا بن کر دکھائیں؟ اہل ایمان صحیح مومن بن کر دکھائیں، صحیح توحیدی بن کر دکھائیں۔ اگر شرک ہی کرنا ہے تو پھر کیا فرق ہوا مسلمانوں میں اور ان میں؟ اگر مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبیوں کو شریک بنانا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام، ولیوں کو شریک بنانا ہے، جناب علی کو شریک بنانا ہے، اللہ کے رسول کو شریک بنانا ہے، تو پھر ادھر بھی مشرک تو ادھر بھی مشرک، کہانی ختم ہوئی۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پہ مستقل طور پہ غلبہ دے گا، ایسا غلبہ جس سے حق ختم ہو جائے، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ بدگمانی۔ اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ نے حق کو موجود رکھنا ہے، حق رہے گا۔ وہ کیا کہا تھا شاعر نے؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یعنی کہ مسلمان کبھی اس ملک میں غالب آ رہے ہیں، کبھی اس ملک میں غالب آ رہے ہیں، کبھی یہاں مستحکم ہو رہے ہیں، کبھی وہاں مستحکم ہو رہے ہیں، کبھی یہاں ان کو قوت مل رہی ہے، کبھی وہاں مل رہی ہے، لیکن ایسا کہ مسلمان بالکل ختم ہو جائیں، یہ بدگمانی ہے۔ اللہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ او انکر، یا جو انکار کرے اس بات کا کہ ان یکون ما جرا بقضائہ وقدرہ، کہ جو کچھ ہوا، ما جرا جو کچھ ہوا، وہ اللہ کی تقدیر کے مطابق تھا۔ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ بھی بدگمانی کر رہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا میں کوئی کام ایسا بھی ہو رہا ہے جو اللہ نے لکھا نہیں ہوا تھا، جو اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کر رہا ہے؟ بدگمانی کر رہا ہے۔ تو بدگمانی کی اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا بتائی انہوں نے بدگمانی کی؟ کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کفر کو اسلام پہ ایسا غلبہ دے گا کہ جس سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ یہ سمجھنا کہ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا نہیں تھا اور اللہ کو معلوم نہیں تھا، یہ بھی اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ او انکر ان یکون قدرہ لحکمت بالغۃ یستحق علیہ الحمد بل زعم ان ذلک لمشیۃ مجردہ۔ او انکرا، یا اگر کوئی انکار کرے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہوا ہے اس کو مقدر کیا تھا کسی عظیم حکمت کی وجہ سے جس پہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے، بلکہ وہ گمان کرے کہ یہ صرف مشیت کی وجہ سے ہے، فذلک ظن الذین کفروا، تو یہ گمان ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، فویل للذین کفروا من النار، اور جو کفر کریں ان کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی شکل میں۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 27۔ اچھا، یہ تیسری بات کیا کی ہے امام القیم رحمہ اللہ نے؟ بدگمانی کی پہلی دو شکلیں تو میں واضح کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو کام دنیا میں ہوا اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی حکمت، بس صرف اللہ کی مشیت تھی، بس اللہ کا ارادہ تھا بغیر حکمت کے، اللہ نے چاہا تو ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں تھی، تو اس کا یہ گمان کافروں جیسا گمان ہے اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ سمجھ گئے علماء کرام؟ بات واضح ہو گئی؟ یعنی کہ آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، میرا مکان مثال کے طور پہ گر گیا، یعنی کہ آج اہل غزہ، اہل فلسطین کیا سوچیں؟ مسلسل ان کے اوپر اسرائیل اور یہودی بمباری کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھیں؟ نہ 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 نہ، بدگمانی نہیں رکھنی۔ کہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کو حکمت ہے، الحمدللہ، ہم اللہ کی حکمت پہ راضی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جتنے فلسطینی فوت ہوئے، اگر وہ توحید کے اوپر تھے تو کہاں جائیں گے؟ شہادت کی وجہ سے گناہ معاف ہو گئے۔ تو دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جنت کمانے کے لیے تو ہم آئے ہیں، جنت مل گئی نا ان کو۔ اور جو زندہ رہ گئے، ان کا باپ چلا گیا، ان کا بھائی چلا گیا، کسی کا خامن چلا گیا،
اب وہ صبر کر رہے ہیں ان آزمائشوں پہ، مصیبتوں پہ، گناہ جڑ رہے ہیں، تو یہ بھی حکمت ہے۔ اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی، اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی، شاید یہیں سے ان کے عقائد کی اصلاح ہو، یہیں سے مسلمانوں کو اٹھنے کا موقع ملے، یہیں سے مسلمانوں کو ہوش آئے، کئی حکمتیں ہیں اس میں۔ تو کہتے ہیں او انکرا، یا جو انکار کرے اس بات کا کہ ان یکون قدرہ، کہ لحکمت بالغہ، کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ نے اس کو مقدر کیا ہے کسی عظیم ایسی حکمت کی وجہ سے، یستحق علیہ الحمد، جس پہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے، بل زعما، بلکہ وہ یہ گمان کرے کہ ان ذالک، کہ جو کچھ ہوا ہے، لمشیۃ مجردہ، یہ خالی مشیت کی وجہ سے، مجردہ خالی مشیت، خالی مشیت سے مراد حکمت کے بغیر مشیت، خالی مشیت سے مراد کیا ہے؟ حکمت کے بغیر مشیت۔ فذالک، تو یہ جو ہے، یہ سوچ جو ہے، یہ گمان جو ہے، فذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا، فویل للذین کفروا من النار، پس ہلاکت ہے، عظیم ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ ہلاکت کس شکل میں ہوگی؟ من النار، آگ کی شکل میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، فی ما یختص بہم، ان امور میں جو ان کے ساتھ خاص ہیں۔ کیا مطلب؟ جو میرے اوپر مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کے معاملے میں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ کیا رکھتا ہوں؟ بدگمانی۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، یعنی کہ مصیبت خاص ان لوگوں پہ آئے، اس مصیبت کے بارے میں بھی اللہ کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں، اور جو مصیبت غیروں پہ آئے اس کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں۔ ابھی میں مثال دوں گا۔ مثال کے طور پہ کسی کی 5 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا ہوا، کتنی دعاؤں کے بعد، کتنی منتیں ماننے کے بعد، کتنے علاج کے بعد، کتنے سالوں کے بعد، کتنے رونے کے بعد، اور جناب 1 سال کے بعد اللہ نے فوت کر دیا۔ اب اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کر رہا ہے، میرے پڑوسی کے 5 بیٹے، اس کے 5 بیٹے، اس کے 5 بیٹے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ میں نمازی بھی ہوں، میں توحید کے اوپر ہوں، میں شرک بھی نہیں کرتا، ایک ہی بیٹا ہوا تھا، اللہ نے وہ بھی واپس لے لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ بدگمانی۔ ایسی بدگمانی کبھی نہیں رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، بالکل بھی نہیں۔ اچھا، دوسروں کے بارے میں جو مصیبت آئے اس میں بدگمانی کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پہ اسی آدمی کو لے لیں، 5 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہوا، فوت ہو گیا، اب دائیں بائیں والے کیا سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اتنا نیک آدمی ہے بیچارہ، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور جناب والا اس کا بیٹا اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ ساتھ والوں کے 5 بیٹیاں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، سب بدماش ہیں، ان میں سے اللہ کسی کو فوت کرتا جن سے پورے محلے والے تنگ ہیں۔ سمجھا رہی ہے؟ یہ کیا ہوگی؟ بدگمانی۔ پھر دیکھ لیں، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، فی ما یختص بہم، ان امور میں جو خاص ہیں ان کے ساتھ، وفی ما یفعل بغیرہم، اور ان امور میں بھی جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کے غیر کے ساتھ، ولا یسلم من ذالک، اور اس سے محفوظ نہیں ہے، کس سے؟ بدگمانی سے۔ اللہ کے ساتھ بدگمانی سے محفوظ نہیں ہے مگر کون؟ الا من عرف اللہ، مگر وہ جو اللہ کو جانتا ہے، وہ اسماء اللہ کے ناموں کو جانتا ہے، وہ صفاتی جو اللہ کی صفات کو جانتا ہے، وہ موجب حکمتہ و حمدہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حمد کے اسباب کو جانتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس جملے سے اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی بدگمانیوں سے بچیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا کریں، اللہ کون ہے، اور اللہ کا تعارف کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے۔ اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ نے کس قوم کے ساتھ کیا کیا، کس نبی کے ساتھ کیا کیا، یہ چیزیں آپ کے مطالعہ میں ہوں گی تو آپ اللہ کے ساتھ بدگمانی سے بچے رہیں گے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں، میں اور آپ جو آج کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا امید ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے نا کہ آئندہ ہم بدگمانیوں سے بچے رہیں گے۔ یہ فائدہ ہے کس کا؟ علم لینے کا۔ یہ فائدہ ہے کس کا؟ علم لینے کا۔ چلیں، فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا، فَلْيَعْتَنِ، پس چاہیے کہ اہتمام کرے، فا کا معنی پس اور لام کا معنی چاہیے کہ، لیعتنی اعتنا، یعتنی اہتمام کرے، فلیعتنی اللبیب، اللبیب کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند، الناصح لنفسہ، جو اپنا خیر خواہ ہو،
جو اپنے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے، جو اپنے بارے میں خیر خواہ، جو اپنے بارے میں مخلص ہے، اس کو اہتمام کرنا چاہیے بہذا، اس کا زاد المعاد میں بہذا الموضع، اس جگہ کا، اس مقام کا، یعنی کہ آپ اہتمام کریں اس چیز کا. کس چیز کا؟ کہ آپ بدگمانی سے بچیں. آپ اہتمام کریں کس چیز کا؟ کہ آپ کو اللہ کے ناموں کا پتہ ہو، اللہ کی صفات کا پتہ ہو. تو ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں. اگر آپ اپنے لیے مخلص ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو کفر سے بچانا چاہتے ہیں، فلیعتنی، پس چاہیے کہ اہتمام کرے، اللبیب، وہ جو عقل مند ہو، الناصر لنفسہ، جو اپنا خیر خواہ ہو، اپنے لیے مخلص ہو، بہذا، اس چیز کا، ولیتوب اللہ، اور چاہیے کہ اللہ سے کیا کرے؟ توبہ کرے، ولیستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کرے. کس چیز کی؟ من ظنہ بربہ ظن السوء، جو اس نے اپنے رب کے بارے میں بدگمانی رکھی تھی. کب؟ ماضی میں. آج تو آپ نے سبق پڑھ لیا، آئندہ تو انشاءاللہ میں اور آپ بدگمانی سے بچے رہیں گے، لیکن جو بدگمانیاں پہلے رکھی تھیں، مصیبتیں آنے پہ ان بدگمانیوں کے تعلق سے اللہ سے کیا کریں؟ توبہ کریں، معافی مانگیں. وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ، اور اگر آپ جائزہ لیں جس کا آپ جائزہ لیں، اگر آپ پڑتال کریں جس کی آپ پڑتال کریں، لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ، البتہ آپ دیکھیں گے اس کے ہاں، تعنتاً علی القدر، تقدیر کے معاملے میں سرکشی، تقدیر پہ مطمئن نہیں ہے، وَمَلَامَةً لَهُ، اور تقدیر کو ملامت کرنا، تقدیر کے اوپر مطمئن، جی پہلے لکھا ہوا تھا، میرا کیا قصور ہے؟ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو پہلے ہی لکھا ہوا تھا، میں روزے نہیں رکھتا پہلے ہی لکھا ہوا تھا. تقدیر کے خلاف شعر بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. بھی تقدیر کو آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ کی عقل ناقص ہے. اچھا، تقدیر تو اللہ نے یہ بھی لکھی تھی کہ رزق آپ کا مل جائے گا، رزق کے لیے آپ صبح و شام دوڑتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، یورپ کا رخ کرتے ہیں، غیر قانونی ویزوں کے ذریعے جاتے ہیں، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. وہاں پہ تو آپ سود لینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، سود دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہیں سوچتے بھئی میں نے رزق حلال پہ رہنا، جو تقدیر میں لکھا ہے مل جائے گا. نمازوں کی باری آتی ہے، گناہوں سے بچنے کی باری آتی ہے، پھر تقدیر کے بہانے کہتے ہیں وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ، اور اگر آپ پڑتال کریں ان کی جن کی آپ پڑتال کرنا چاہیں، لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ، البتہ آپ اس کے ہاں دیکھیں گے، تعنتاً القدری، تقدیر کے بارے میں سرکشی اور اس کے بارے میں ملامت، وَأَنَّهُ كَانَ يَنبَغِي، اور یہ کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَنبَغِي يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، اور یہ کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا. وہی بات تو پہلے میں نے بتائی ہے، یعنی کہ اگر اللہ نے بیٹا فوت کرنا ہی تھا، اللہ اس کا بیٹا فوت کرتے. یہ تو حاجی نمازی اس کا کیوں فوت کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس غریب کا مکان 2 مرلے کا ہے، وہ کوٹھی والا، وہ جس کا بنگلہ ہے 1 کنال کا 2 کنال کا، اور اس کے مکان گر بھی جاتا تو اس کے پاس اور فیکٹریاں تھیں، وہ بنا سکتا تھا. یہ غریب نے بڑی مشکل سے بنایا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یوں ہونا چاہیے تھا، اور یہ بدگمانی ہے. فمستقل و مستکثر، امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جائزہ لیں گے، لوگوں کا پڑتال کریں گے، تو یہ چیز آپ کو ان میں ملے گی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فمستقل، کوئی اس معاملے میں کم بدگمانی رکھنے والا ہوگا، اور مستکثر، اور کوئی زیادہ بدگمانی رکھنے والا ہوگا. وفتش نفسک، اور اپنی بھی پڑتال کر لو، لوگوں کو چھوڑو، کس کی پڑتال کر لو؟ اپنا بھی جائزہ لو. حل انت سالم، کیا آپ اس سے محفوظ ہیں؟ کیا آپ اس سے بچے ہوئے ہیں؟ کس سے؟ بدگمانی سے. فَإِن تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ، اگر آپ اس سے بچے ہوئے ہیں، کس سے؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی سے، تو تنجو من ذی عظیمۃ، تو آپ بہت بڑی مصیبت سے بچے ہوئے ہیں. وَإِلَّا، اور اگر آپ اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، کس سے؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی سے، فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيًا، تو پھر میں آپ کو نہیں خیال کرتا نجات پانے والا، بلکہ میرے خیال میں پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے، جہنم کی آگ آپ کا ایندھن بنے گی. اگر آپ بدگمانی سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں آپ، تو پھر آپ خطرے میں ہیں. وَإِلَّا، ورنہ، یعنی کہ اگر آپ اس سے محفوظ نہیں بدگمانی سے، فَإِنِّي، تو بے شک میں، لَا أَخَالُ،
میں نہیں خیال کرتا کا آپ کو تجھے ناجیا نجات پانے والا، کس سے؟ کفر سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ فیہ مسائل، اس باب میں کیا کیا مسائل ہیں جی؟ الاولا، پہلا مسئلہ، تفسیر آیت آل عمران، ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 کی تفسیر جاننے کا موقع ملا۔ کیوں جی ایسے ہی ہے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تفسیر آیت الفتح، سورہ فتح کی آیت نمبر 6 کی تفسیر جاننے کا موقع ملا۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، الاخبار، خبر ہمیں دی گئی کہ بأن ذلک نواع، کہ بے شک اس کی کئی اقسام ہیں، کس کی؟ بدگمانی کی، لا تحصر، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بدگمانی طرح طرح کی ہے، کسی کی بدگمانی کیا ہے اللہ کے بارے میں، کسی کی کیا ہے۔ اور امام القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بدگمانی کی کئی اقسام ذکر کی ہیں، اگر وقت ہوتا تو شاید میں اشارہ کرتا بھی میں دیکھتا ہوں۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، انہ لا یسلم من ذالک، کہ اس سے نہیں محفوظ رہ سکتا، کس سے؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی سے، الا من عرف الاسماء والصفات، مگر وہ جس نے پہچان لیا اللہ کے ناموں کو، والصفات کی، اور اللہ کی صفات کو، وعرف نفسہ، اور پہچان لیا کس کو؟ اپنے آپ کو۔ اپنے گناہوں کی طرف تو دیکھیں نا آپ ذرا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ویعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آئیے زاد المعاد سے جو چند بدگمانی کی جو شکلیں ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر دوں، جن کا تذکرہ کیا امام القیم رحمہ اللہ نے۔ امام صاحب بدگمانی کی مختلف صورتیں، شکلیں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عذاب دے گا، جب کہ اللہ کے ولی نیکیاں کرتے ہوں اور ان میں اخلاص بھی پایا جاتا ہو، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور کافروں کو برابر کر دے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے۔ اور جو یہ گمان رکھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ مخلوق سے حساب نہیں لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جانوروں کی طرح، اور رسول نہیں بھیجیں گے، کتابیں نہیں اتاریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف رسول بھیجیں، اپنا پیغام بھیجیں، اپنی کتابیں نازل کریں، اور اللہ نے نازل کی ہیں، رسول بھیجے ہیں۔ اور جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد لوگوں کو حساب کتاب کے لیے نہیں اٹھائے گا، تو وہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے۔ ان کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں کو ایک جیسا رکھیں گے، نہیں، اللہ اٹھائیں گے، مومنوں کو انعام دیں گے، کافروں کو سزا دیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ کسی کا حساب کتاب نہیں لیں گے اور کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، یہ کیا اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان نیک اعمال کو جو اس نے صرف اللہ کے لیے کیے، ان کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا، ان کے اوپر اجر و ثواب نہیں دے گا، بلا وجہ ہی ضائع کر دے گا، تو یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان غلطیوں کی سزا بھی دیں گے جس میں اس کا اختیار ہی نہیں تھا، مثال کے طور پہ کسی کے سر پہ کسی نے پسٹل رکھ دیا اور کہا کہو کلمہ کفر، اللہ کے نبی کو گالی دو، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ سزا دے گا، تو یہ بھی بدگمانی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اور جو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن میں آئی ہیں، احادیث میں آئی ہیں، ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ کوئی اور معنی مراد ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ قرآن میں کہیں کہ میرے ہاتھ ہیں اور مطلب یہ ہو کہ ہاتھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں کہ میری آنکھیں ہیں اور مطلب یہ ہو کہ آنکھیں نہیں ہیں؟ یہ بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔
اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جس کے پیچھے اللہ کی مشیت نہ ہو، تو وہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جو یہ گمان رکھے کہ اللہ کچھ بھی سنتا نہیں ہے، کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھ رہا ہے۔ اور جو یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں ہے، اللہ اوپر نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی رکھ رہا ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، جس کا مطلب نکلے گا کہ اللہ گندی جگہوں پہ بھی ہے، بلکہ صحیح عقیدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے۔ اور جو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے۔ جو یہ سمجھے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، اور اس سے دعائیں کی جائیں تو پھر اللہ سنتا ہے، وہ بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے۔ تو کافی ساری صورتیں اور شکلیں ذکر کی ہیں امام القیم رحمہ اللہ نے اللہ کے بارے میں بدگمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدگمانی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی اور اپنی ذات پہ صحیح معنوں میں ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔